انعام آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اللہ القاہر غالب ہے فوق عبادہ اپنے بندوں پر، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر محافظ فرشتے اتارتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے، احدکم الموت، تم میں سے کسی ایک کے پاس موت، توفتہ رسلنا، تو ہمارے وہ فرستادہ فرشتے اس کو وفات دے دیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور وہ فرشتے ذرہ بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ، پھر وہ سب کے سب لٹائے جاتے ہیں الی اللہ، اللہ کی طرف، مولاہم الحق، جو مولائے برحق ہے ان کا، الا لہ الحکم، آگاہ رہو، لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ ذات جلد حساب لینے والی ہے۔ قل من ینجیکم، آپ فرما دیجئے، من ینجیکم، کون بچاتا ہے تم کو، من ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، تدعونہ، کہ تم پکارتے ہو اس کو، تضرعاً گر گرا کر، وخفیۃً، اور چپکے چپکے، لئن انجانا، کہ اگر اس نے ہم کو بچا لیا، من ہذہ، اس اندھیرے سے، اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین، تو البتہ ہم شکر گزار بن جائیں گے۔ قل اللہ ینجیکم، آپ فرما دیجئے، اللہ ینجیکم منہا، اللہ بچاتا ہے تم کو اس سے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی مصیبت سے، ثم انتم تشرکون، ثم انتم تشرکون، اور پھر تم شریک ٹھہراتے ہو۔ سابقہ آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خصوصی صفات کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، کسی مخلوق میں وہ صفات نہیں پائی جاتی، ان دو صفات کا تذکرہ ہوا تھا۔ ایک صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تامہ کا بیان ہوا، اور دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم محیط بیان ہوا، کہ یہ دو ایسی صفات ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے یہ ثابت نہیں، اگر کوئی آدمی مخلوق میں سے کسی کے لیے ان دو صفات کا قائل ہے تو لا محالہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ ایک علم محیط، ذرہ ذرہ اور ہر چیز کا علم، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے، کسی اور کو نہیں۔ اور دوسری چیز، ہر ایک چیز کے اوپر مکمل کنٹرول اور قدرت، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اسی
عنوان اور اسی مضمون کو، اس قدرت کاملہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کچھ جزیات کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی ورق، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی تر چیز ہو یا خشک چیز ہو، کوئی دانہ ہو زمین کی تاریکیوں میں پڑا ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر ہوتا ہے، اللہ کے علم سے وہ باہر نہیں۔ چنانچہ آج کی ان آیتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وہ قوت قاہرہ اور قدرت کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل اقتدار حاصل ہے اپنے بندوں پر۔ چنانچہ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں پر، اپنے بندوں پر نگہبان فرشتے اتارتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو فرشتے اتار رکھے ہیں، وہ قرآن مجید کی دیگر آیتوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ 3 قسم کے فرشتے جو ہیں وہ انسان کے ساتھ ہیں۔ 3 قسم کے فرشتے، ان میں سے ایک قسم کے فرشتے تو وہ ہیں کہ جو ہر آن ہر گھڑی ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ ابھی نماز کے اندر بھی ان آیتوں کی تلاوت کی گئی، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تمہارے اوپر وہ فرشتے نگران ہیں اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، وہ کرامن کاتبین ہیں جو انسان کے اعمال کو درج کر رہے ہیں اور اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں ہر آن ہر گھڑی۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب کچھ ان کو وہ جانتے ہیں، لہذا وہ لکھتے رہتے۔ اب وہ والا جو نامہ اعمال تیار ہوگا، وہ نامہ اعمال آخرت میں کھولا جائے گا اور ہر انسان کے سامنے اس کو رکھا جائے گا، لے اور اپنا نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دے، اور وہ فرشتے وہ اعمال نامہ تیار کر رہے ہیں، وہ 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے جو فرشتے، اور اس طرح قرآن مجید میں دیگر جگہوں پہ بھی فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی آدمی کوئی بھی بات اپنے منہ سے نہیں نکالتا، ما یلفظ لفظ تک نہیں نکالتا، مگر ایک نگران فرشتہ وہاں ہوتا ہے، وہ اس کو درج کر لیتا ہے، وہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ فرشتے ہیں جو صحیح احادیث کی روشنی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے ہیں کہ جو روزانہ کی کارروائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش فرماتے ہیں۔ روزانہ کی کارروائی وہ صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت یہ تبدیل ہوتی، فجر کے وقت اور عصر کے وقت ان کی یہ کارگزاری جا کر کے سناتے ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر اور فجر کی نماز کی بڑی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ یہ جو رات کے فرشتے ہیں، یہ فجر کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں اور انسان کی یہ رات بیتی ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے پہلے سے سب کچھ۔ ابھی پتہ چلا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے تو علم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انتظام فرما رکھا ہے اپنی قدرت بتلانے کے لیے کہ اللہ ایسی قادر ذات ہے، اس نے فرشتے لگائے ہوئے۔ چنانچہ یہ دن کی رپورٹ صبح کو پیش ہوتی ہے، اور صبح کے آئے ہوئے فرشتے شام عصر کے بعد یہ پھر آ کر کے یہ ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہ اوپر چلے جاتے ہیں، دوسرے پھر آ جاتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہفتہ وار بھی رپورٹ پیش کی جاتی ہے جمعرات والے دن، اور سالانہ رپورٹ بھی پیش کی جاتی ہے جو شب برات جس کو ہم کہتے ہیں 15ویں شعبان جو ہوتی ہے، اس میں یہ پورے اگلے سال کا اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ بھی۔ چنانچہ فرشتوں کے ایک یہ ہے، اور ایک فرشتے وہ ہیں، تو دوسری قسم کے فرشتے وہ ہیں کہ جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور ان کو شیاطین اور جنات سے وہ بچاتے رہتے ہیں۔
فرمایا لہو معقبات من بین، سورہ رات، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے امر سے وہ اس انسان کی حفاظت کرتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے، علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا کہ یہ 360 فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے ہر عضو کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ اگر یہ فرشتے نہ ہوں تو یہ شیاطین تمہیں اچک لے، یہ جنات تمہیں نقصان پہنچا دے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے تو ان کی حفاظت اٹھا لی جاتی ہے، چنانچہ انسان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے۔ صرف آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کر رکھے، تو یہ فرشتے اس انسان کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ یہ دوسری قسم کے فرشتے۔ اور تیسری قسم کے فرشتوں کا یہاں تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے روح قبض کرنے پر مامور ہیں۔ اب یہ پورے کے پورے فرشتوں کی ایک جماعت ہے یا ایک ہی فرشتہ ہے؟ سورہ حامیم سجدہ کے اندر، الف لام میم سجدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہیں وفات وہ ملک الموت دیتا ہے، ملک الموت تمہیں وفات دے دیتا ہے۔ اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے یُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے تم پر نگہبان فرشتے، نگہبان فرشتے، حتیٰ اذا جاہدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم کو موت آ جاتی ہے، موت کا وقت قریب آتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرستادہ فرشتے ان کی روح، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوری ایک جماعت ہے، اور ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی ہے۔ ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ فرشتہ جو روح قبض کرنے پر مامور ہو وہ تو ایک ہی ہو، وہ تو ایک ہی ہے۔ البتہ حضرت اسرائیل کے جو تابع فرشتے ہیں جو دیگر امور انجام دیتے ہیں وہ بہت بڑی ایک جماعت ہو، اس لحاظ سے ان کو زیادہ فرشتے کہا گیا۔ باقی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو یہ قوت دے رکھی ہے، یہ قوت اور طاقت دے رکھی ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں مختلف جگہوں سے جا کر کے روح قبض کر لیتا ہے، لیکن یہ صرف اسی فرشتے کو دے رکھی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی فرشتہ اس کو یہ اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو اس سے افضل ہوگا اس کو بھی یہ والی صفت حاصل ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام کائنات تمام مخلوقات سے افضل ہے، لیکن افضلیت کا یہ مطلب نہیں کہ جو مفضول میں کوئی صفت پائی جائے وہ نبی علیہ السلام میں بھی مان لی جائے بغیر کسی نص اور دلیل کے۔ تو اس فرشتے کو جو اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ بہت سارے انسانوں کی روح کو قبض کر لیتا ہے، یہ اس کو قوت دے رکھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لہذا وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، جماعت بھی ہو سکتی ہے کہ پوری کی پوری جماعت، اور پھر وہ جب روح قبض کرتے ہیں تو پھر وہ روح کا جو ٹھکانہ ہے وہ سورہ مطففین، سورہ تطفیف کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ یہ جو سجین جو اس زمین کے نیچے ایک جگہ ہے وہاں پہ جا کر کے سب سے پہلے تو یہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کی جاتی ہے، ردو الی اللہ، لٹائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، پھر وہاں سے سجین میں فجار کی روح کو پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کی جو روح ہے یہ علیین کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ وہ علیین عرش کے پاس ایک مقام ہے 7 آسمانوں کے اوپر، وہاں پہ اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور تمام اعزاز اس کو وہاں نصیب ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، محافظ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا ہے، یہاں تک کہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کروانی ہوتی ہے یہی فرشتے اس کی کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ حفاظت۔ حتیٰ اذا جاہدکم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو یہی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ توفتہ رسلنا، ہمارے یہ بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ جس وقت کی تعیین کر دی گئی ہے اس وقت میں اس کی روح نکالنی ہے وہ اس وقت سے آگے پیچھے نہیں، اور اسی طرح کہ جس طرح کہا گیا اسی طرح وہ روح نکال لیتے ہیں۔
فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کے سب کو لٹایا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو انسان ذرا پریشان تو ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آگے صفت لگائی گئی مولاہم الحق، جو ان کا مددگار ہے برحق۔ یہ مولا صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی لگا کر کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ورنہ اتنی قاہر ذات جو غالب ذات ہے وہ حساب لینے پہ آئے گی تو کون بخشا جائے گا؟ فرمایا وہ ہر آن ہر گھڑی مددگار ہے، اس لیے اس کے پاس جائے گی، پریشان نہیں ہونا۔ الا لہ الحکم، آگاہ رہو اسی کی حکومت ہے، حکم اسی کا چلتا ہے۔ پھر ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے اولین آخرین اتنے انسان، پھر یاجوج ماجوج، جنات، شیاطین، اس قدر جو مخلوقات ہیں، ان کا حساب لینے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا اللہ کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، وہ اسرع الحاسبین، وہ جلد حساب لینے والا ہے، ایک آن میں وہ حساب لے سکتا ہے، کیونکہ اس کا امر تو اس کے ہاں یہ ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا ہے، یہ بھی ماض تعبیر ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیتوں میں مشرکین عرب کو ایک تنبیہ کے طور پر ان کی غلط کاری پر اطلاع فرمائی ہے، وہ یہ ہے قل، اے نبی جی آپ فرما دیجئے، من ینجیکم، کون ہے جو تم کو بچاتا ہے، من ظلمات البر والبحر، یہ خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں۔ ظلمات کا عام طور پہ معنی تو ہے اندھیرا، تاریکی، البتہ عرب کے ہاں اس کو زیادہ تر مصیبت اور تکلیف میں استعمال کیا جاتا ہے، جب مصائب ہوں، تکالیف ہوں، تو اس موقع پر ظلمات کا لفظ، ظلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو فرمایا ان تکالیف میں تمہیں کون بچاتا ہے کہ جس کو تم پھر پکارنا شروع کر دیتے ہو، تضرعاً، گر گرا کر کے، عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ یعنی کہ یہ مشرکین کے طرز عمل تو برا تھا ہی تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جب مصیبت آتی تھی نا تو مشرکین عرب بھی صرف کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ اس میں ہم مسلمانوں کے لیے بہت بڑی ایک تنبیہ بھی ہے اور ایک عبرت بھی ہے کہ ہمارے اوپر بھی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، بیماری، کچھ بھی آئے، کیا ہمارا بھی دھیان اللہ کی طرف جاتا ہے یا صرف اور صرف دوائی اور ڈاکٹر کی طرف جاتا ہے یا کہیں اور چلا جاتا ہے؟ اس لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ مشرک ہونے کے باوجود بھی، لات منات کے پجاری ہونے کے باوجود بھی، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب ان کے اوپر بڑی مصیبت آتی ہے نا تو تم کس کو پکارتے ہو؟ تدعونہ، اسی ذات کو پکارتے ہو، تضرعاً، اور عاجزی کرتے ہوئے، وخفیۃً، اور چپکے چپکے۔ اسے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جب پکارا جائے تو ایک تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ چپکے چپکے پکارا جائے تو اللہ تبارک و، چونکہ اس میں ایک ریاکاری کا عنصر شامل نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جلد قبول فرما لیتے ہیں۔ فرمایا ساتھ میں وہ کہتے کیا ہیں؟ لئن انجانا من ہذہ، اگر اس نے ہم کو بچا لیا اس سے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم تو شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ جملہ کہنے کے باوجود بھی پھر بھی ہوتا کیا ہے؟ قل اللہ، آپ فرما دیجئے، یہ جملہ تو ان کے ذہنوں میں بھی ہے، ان کو معلوم ہے جس کو وہ پکارتے ہیں، ینجیکم منہا، اللہ ینجیکم منہا، اللہ بچاتا ہے تم کو منہا، ان اندھیریوں سے بھی۔ اور پھر ایک اشکال جو ذہن میں کہ نہیں، چھوٹے موٹے جو کیس چلتے ہیں، بندے کے اوپر چھوٹا موٹا بخار آ گیا، کھانسی شروع ہو گئی، دانت میں درد شروع ہو گیا، تو یہ تو کیا پتہ ادھر ادھر کوئی چھوٹے موٹے ہوں؟ کہا نہیں، وَمِن کل کرب، ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت کو بھی سے بھی نجات کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرنے شروع ہو جاتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسی ذات ہے کہ جو وہی علیم الکل بھی ہے، قادر القدرت تامہ کا بھی مالک ہے، علم محیط بھی رکھنا ہے، اس کو چھوڑ کر کے چھوٹوں موٹوں کو کیوں پوجتے ہو؟ یہ تو بڑی نادانی کی بات ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھے پاس۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك